میں وضاحت کرنا بیکار ہے، ہاں یا نہ۔ سوال یہ ہے کہ اسماعیلی اور بوہرے حضرات، آغا خانی اور بوہرے حضرات کے کھانے پینے، ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کے کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت ہی مختصر مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے ان میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو ان کو کافر بنا دیتی ہے تو نجس، اور اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا، سنی سنائی باتیں، تو ان کو پاک مانا جائے گا اور ان کا کھانا پینا جائز ہے۔ اچھا، اور میں اس کو مختصر کر دوں کہ آغا خوئی سے جو میں نے پوچھا، ویسے اصلی جواب تو وہی تھا جو میں نے ابھی کہا، لیکن اور مختصر، کہ عام حالت میں ایک عام مومن جس کو کچھ زیادہ معلومات نہیں ہوتی، کہاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم تو دوسروں کے بارے میں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو ایک عام مومن جس کو کچھ نہیں پتا کہ آغا خانیوں کے عقیدے کیا ہیں، بوہریوں کے عقیدے کیا ہیں، بس پتا ہے کہ یہ قوم ہے وہ ایک قوم، ان کے بارے میں آغا سے پوچھا کہ اگر صرف اتنا ہم کو پتا اور کچھ باتیں سنی سنائی آتی ہوں لیکن کچھ تفصیل نہیں معلوم، انہوں نے کہا جب آپ کو کچھ نہیں معلوم اس کا مطلب آپ شک میں ہیں، اور شک میں ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دونوں فرقوں کے پکی ہوئی چیز کو کھانا جائز۔ ہاں، مسئلہ صرف اس کے لیے ہوگا جس کو ان فرقوں کی تفصیلات معلوم ہیں۔ مثلا گلگت کے علاقے میں ایک بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جو آغا خانیوں کا ہے، حنزہ وغیرہ، تو وہاں پہ جو اپنے مومن رہتے ہیں، کیونکہ آغا خانی وہاں اتنے طاقتور ہیں کہ اپنا ہر عقیدہ کھل کے بتاتے ہیں، تو وہاں کے مومنین کی معلومات ہم سے بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ ان کا تو روز کا ان سے واسطہ ہے، شاید وہاں رہنے والے مومن کے لیے کچھ حرام کا مسئلہ آ جائے، لیکن جن کو کچھ نہیں پتا جیسے ہم لوگ، تو معلوم کرنا بھی واجب نہیں ہے، اور کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہاں شادی کرنا ہو رہی ہے پھر مسئلہ ہو سکتا کہ کافر عورت سے مسلمان کی شادی کبھی جائز نہیں، صرف اہل کتاب میں گنجائش، تو اس وقت ذرا تفصیل میں جائیے گا، لیکن شادی کا جب تک مسئلہ نہ ہو، خالی کھانے پینے کا مسئلہ، اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل جائز۔ بس یہاں پہ میری مسائل کی گفتگو اختتام کو پہنچی، اور